میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں عزت کے نام پر زندگیاں قربان کر دی جاتی تھیں، اور ایسا کئی سال پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اس دن میں کسی کام سے اپنی امی کے کمرے میں گئی تو اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی آواز سن کر میرے قدم باہر ہی رک گئے، اور جو کچھ مجھے سننے کو ملا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی تھی، اور مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر کسی نے پہاڑ گرا دیا ہو۔ میں بنا کچھ کہے الٹے قدموں ہی واپس پلٹ آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اتنا بڑا سچ ہم سے چھپایا گیا۔ میں خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے کئی واقعات گھومنے لگے، تو میرا دل کیا کہ سب کچھ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ رات ہم سب کے لیے بہت مشکل تھی، مگر آج اس کی حقیقت جان کر مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اگلے دن میری سوجی آنکھیں اماں نے دیکھیں، مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں کچھ نہیں بولا۔ کیا بولتی کہ ماضی میں کی گئی اس حرکت کا مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ میں گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے سر درد کا بہانہ بنا دیا، مگر کیا کرتی، میری بہنیں چھوٹی تھیں، کسی کو بھی اس واقعے کی بھنت پڑ جاتی تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی، اور اگر اس بات کی خبر محلے والوں کو ہو جاتی تو طوفان آ جاتا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی کئی مسئلے مسائل تھے، خاندان والوں کی نظریں ہماری ایک ایک حرکت پر ہوا کرتی تھیں۔ ایسے میں ایسا کوئی بھی قدم سب کچھ برباد کر سکتا تھا، اور ہماری برسوں کی بنائی ہوئی عزت مٹی میں مل جاتی۔ میں خاموش رہی، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ایک دعا تھی کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے، ورنہ جو کچھ وقت سے پہلے ہوا وہ سب میرے ساتھ ہوگا تو میں کیا کروں گی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ جلد میری شادی ہو جائے، مگر میرا رشتہ ہونا جیسے ناممکن ہو گیا تھا۔ لوگ آتے اور کھا پی کر چلے جاتے، واپس نہ آنے کے لیے۔ نہ جانے کتنے لوگ آئے اور گئے، مگر کسی کو میں پسند نہ آئی تو کوئی میرے ماں باپ کو پسند نہ کر سکا۔ محلے والے آتے، باتیں بناتے، اور میں سارا دن رو رو کر گزارتی۔ اب تو یہ میرا قصور تھا کہ میں ابھی تک کنواری ہوں۔ ایک دن میں بہت اداس تھی۔ اپنی اماں سے اجازت لے کر میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ ہم دونوں اس کے صحن میں بیٹھے تھے جب مجھے لگا کہ اس کی چھت پر کوئی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تو پہلے ہی اتنی ڈرپوک لڑکی تھی، اچانک سے اس طرح محسوس کرنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دوست کو بتایا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگی کہ تم بہت ڈرپوک ہو، اگر تمہیں خطرناک سسرال مل گیا تو وہاں تم کیا کرو گی۔ میں نے اسے کہا کہ سسرال میں جنات تو نہیں ہوتے، تو وہ میری بات پر ہنسنے لگی اور کہا کہ جنات سے زیادہ خطرناک تو سسرال والے ہوتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر جو شادی کی دعائیں کر رہی تھی، ایک دم سے اسے بھول گئی تھی میں۔ میری دوست کی 4 بہنیں ہیں، شادی شدہ تھیں، اور اسے زیادہ پتہ تھا۔ سسرال کا دل میں خدشات لیے میں واپس اپنے گھر آ گئی تو میری شکل دیکھ کر میری ماں پریشان ہو گئی، مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ ابھی مجھے گھر آئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرے ابا دروازہ کھول رہے تھے۔ میں ابا کو دروازہ کھولتے دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد باہر سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر باہر آئی تو میرے تایا میرے اماں ابا سے لڑ رہے تھے۔ لڑائی اس قدر زیادہ ہو رہی تھی کہ ہم بہنیں خوفزدہ ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنی بہنوں کو کمرے میں بند کیا اور خود دروازے سے کان لگا کر لڑائی سننے لگی، اور لڑائی کے دوران جو جو بات وہ کر رہے تھے اگر کوئی سن لیتا تو۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے لڑ کر گئے تھے اور کیا کیا باتیں کر گئے۔ میں نے ان کی لڑائی میں کی جانے والی باتیں حرف بہ حرف سنی تھیں، اور مجھے اب ہمارے خاندان والوں سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ کیسے یہ بے ضمیر لوگ ہیں! ان لوگوں نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے، انہیں یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اگر میں ان لوگوں کو جا کر بتا دیتی کہ جو راز اتنے سالوں سے چھپا ہوا ہے وہ میں جان گئی ہوں تو کیا ہوتا؟ کیا یہ لوگ نظریں ملا سکتے تھے مجھ سے اور باقی سب سے؟ میں صبر کی گھونٹ پی کر رہ گئی تھی، کیونکہ کچھ بھی کہنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا، اور جو لوگ پہلے وہ سب کر چکے تھے تو میرے ساتھ کیا کرتے میں نہیں جانتی تھی۔ میری ماں اندر آئی تو اپنے سسرال والوں کو خوب گالیاں اور بددعاؤں سے نوازنے لگی، جنہیں سن کر میرا دل شادی سے ہی برا ہو گیا۔
گھر سے فرار ہو کے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جو کچھ سننے کو مل رہا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ میں اگلے دن گھر سے نکلی تو مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی مگر مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں گھبرا کر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی دوست کے گھر پہنچی تو وہ میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے اس پر غصہ کیا کہ کیوں ہنس رہی ہو؟ تو وہ بولی کہ تم فضول میں اتنا ڈرتی ہو، اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، کون تمہارا پیچھا کرے گا؟ اس کی بات صحیح بھی تھی، اور ویسے بھی میں اتنے سالوں سے اس کے گھر آتی جاتی تھی، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بات پر میں مطمئن ہو گئی، یہ ضرور میرا ہی وہم ہوگا۔ میری پریشان صورت دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، تو میں اسے کچھ نہیں بتا سکی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے سب کچھ بتا سکتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری امی جلد تمہارے گھر آئیں گی ایک رشتے کی بات کرنے۔ اس کی بات پر میرا منہ بن گیا۔ میں نے کہا کہ کیا کروں، میں شادی کر کے برباد ہی تو ہونا ہے۔ تو میری بات پر اس نے تعجب سے میری شکل دیکھی کہ یہ سب کیا واقعی میں ہی کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بات اسے بھی پتا تھی کہ میں شادی کی کتنی دعائیں کرتی ہوں۔ اگر اسے میری دعاؤں کے پیچھے کا وقت سے پتہ چل جاتا تو وہ بھی میری طرح ہی ہو جاتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جو تلخ حقیقت چھپی ہے وہ اب سب کے سامنے آئے اور تماشا کھڑا ہو۔ اگلے دن میرے گھر یہ رشتے والے آئے اور مجھے دیکھتے ہی پسند کر کے چلے گئے، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ میرے ماں باپ کو وہ لوگ پسند آ گئے۔ جتنے غصے والے اور اصول پسند میرے والد صاحب تھے، یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی کہ وہ ہمیں ساتھ رکھے ہوئے تھے، ورنہ بیٹے کی چاہت میں ابا میری ماں کو کئی بار نہ جانے کیا کچھ بول چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں گھر میں ہونے لگیں تو میں نے واضح طور پر اپنے ابا کے چہرے پر پریشانی دیکھی، جسے دیکھ کر میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسی بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے کہ ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھے رہو، اور شادی ہو تو نئی زندگی کے خدشات، ڈر، اور پھر اگر کوئی ایسی بات آپ کے گھر سے جڑی ہو تو کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ مجھے بہت بری طرح سے ہو رہا تھا۔ اللہ کر کے میری شادی کا دن آیا تو کہیں خواجہ سیروں نے میرے گھر آ کر ڈیرے جما لیے اور خوب ناچ گانا کرنے لگے۔ گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، اور پھر بالآخر وہ دن آیا جب میں دلہن بن کر اپنے دولہے کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے گھر والوں میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ میرے دل کو انجانے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے جو مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اتنی رسوائی، اتنی ذلت! میرا دولہا بھاگ گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ باہر مہمان بیٹھے تھے تو اندر ماتم کا سما تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، روؤں یا چیخوں یا ماتم کروں۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں ہی کیوں رسوائی کا باعث بنتی ہوں ہمیشہ؟ میرے ابا کو اپنی عزت بہت پیاری تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تبھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور بنا کسی کو بتائے دولہے کو لا کر میرے برابر میں بٹھا دیا، جس سے کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ایک حقیقت تھی جو مجھ پر کھلی تھی، جسے سن کر میں سانس لینا تک بھول گئی چکی تھی، کیونکہ میری شادی کسی لڑکے سے نہیں ہوئی بلکہ میری شادی تو کسی خواجہ سیرا سے ہوئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے قیامت بن کر پڑی تھی۔ آخر کیسے یہ خواجہ سیرا میرا شریک حیات بن سکتا ہے؟ مگر میرے باپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری شادی اس خواجہ سیرا سے کر دی اور میری رخصتی بھی کر دی۔ خواجہ سیرا بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ ناچ گانے والا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے بارے میں ذرا نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ کیا میں اتنی گئی گزری تھی؟ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میری رخصتی ہوئی تو میں نے اس خواجہ سیرا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، مگر تب میرے باپ نے کہا کہ وہ مجھے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ان کی بے حسی دیکھ کر میری آنکھیں باہر آئیں۔ زہر کا یہ گھونٹ پی لیا اور رخصت ہو کر میں اس خواجہ سیرا کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی شادی کی دعا ضرور کی تھی، مگر میں نے ایسا تو ہرگز نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی ایسا بھیانک موڑ لے گی اور ایک ایسی آزمائش میرا مقدر ٹھہرے گی۔ میرے نصیب میں خواجہ سیرا آئے گا، اس بات کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی جب وہ خواجہ سیرا میرے کمرے میں آیا اور مجھے زمین پر بٹھا دیا۔ اس کی اس حرکت سے میں حیران تھی۔
جیسے ہی میں بیٹھی وہ میرے ارد گرد خوشی سے ناچنے لگا اور پاگلوں کی طرح خوشی منانے لگا۔ وہ اس قدر خوش لگ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح ناچ رہا تھا کہ مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ آخر کیوں اتنا خوش ہے وہ؟ ایسی کون سی خوشی کی بات ہے؟ وہ تو خواجہ سرا تھا اور میں ایک عام انسان ہوں۔ ناچتے ناچتے اس نے بیڈ پر موجود بیڈ شیٹ ہٹائی تو میری آنکھیں حیران رہ گئیں اور اگلا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ ناممکن سی بات تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جو راز میں جانتی تھی وہ اس راز کو کیسے جان سکتا تھا؟ میں سمجھ نہیں پائی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مجھے حیرت میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ میں حیران و پریشان سی سامنے بیڈ کو گھور رہی تھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بات کروں گی کہ وہ کیسے یہ سب جانتا ہے، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ اس کے نہ بتانے پر میں بہت غصہ ہوئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ یہ واحد ایک حل تھا میرے پاس، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے صرف یہ کہا کہ ہر چیز کا صحیح وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا میں سب بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیار ہو کر باہر چلا گیا تو میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ وہ میرے ہی کپڑے پہن کر تیار ہو گیا تھا اور اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ روز ایسے ہی کرتا اور اس کے آتے ہی میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی کہ جب تک حقیقت نہیں بتاؤ گے میں شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میری ضد دیکھ کر وہ بس افسوس کر کے ہی رہ جاتا۔ ایک دن اسی بات کو لے کر ہماری لڑائی ہو رہی تھی کہ گھر کا دروازہ بجا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ابا مجھ سے ملنے آئے ہیں، مگر میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے سب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور کیوں نہ کرتی؟ انہوں نے اپنی عزت کی خاطر میری زندگی برباد کر دی کہ کیا اب میں کبھی خوش رہ سکتی تھی؟ ان کے جاتے ہی وہ میرے دروازے کے پاس آیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ اپنے ماں باپ سے یوں ناراض نہیں ہوتے۔ تو میں نے اس کے آگے ایک شرط رکھی کہ جب تک مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گے میں نہیں ملوں گی کسی سے بھی۔ اور تب اس نے مجھے کہا کہ باہر آؤ، وہ مجھے سب بتا دے گا۔ اور جب میں باہر آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو اس نے مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے اس سے قسم اٹھوائی تو اس نے قسم کھا کر جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اپنی تکلیف مجھے کسی سے تو شیئر کرنی تھی۔ جب میں نے اسے اجازت لے کر اپنی دوست کے گھر آئی تو وہ پہلے ہی مجھ سے شرمندہ تھی، کیونکہ اس کی امی کا بتایا ہوا لڑکا ہی تو بھاگ گیا تھا۔ مگر میں نے اسے کہا کہ یہ میرا نصیب تھا۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کا پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میری شادی ہو گئی تھی۔ جب دولہا مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، ابا نے اپنی عزت بچانے کی خاطر میری شادی ناچنے والے خواجہ سرا کے ساتھ کر دی اور مجھے اسی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، ابا نے یہ کیا ظلم کر دیا۔ وہ خواجہ سرا بہت خوش تھا۔ شادی کی رات مجھے فرش پر بٹھا کر ناچنے لگا اور ناچتے ناچتے اچانک اس نے میرے سامنے بنی میری سیج سے کھینچ کر بیڈ شیٹ ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو… اتنا کہہ کر میں رک گئی تو اس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں شروع سے سب بتاتی ہوں، اور پھر میں نے اسے ماضی کی کہانی سنانا شروع کی۔ میری ایک پھپھو تھی جو بہت خوبصورت تھی اور پورے خاندان میں اس کے جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ ہر کوئی ان کا دیوانہ تھا، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتی تھیں۔ وہ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی تھیں جنہیں پڑھائی کے لیے باہر جانے کی اجازت ملی تھی۔ خاندان کے کئی لڑکے ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر ایک بھی ان کے قابل نہیں تھا، اور یہاں ہر لڑکی کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کا شریک حیات ان کے مقابلے کا ہو۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیسے، مگر وہ کسی کو پسند کرنے لگی تھیں اور محبت ہر چیز پر غالب آ گئی اور اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھیں وہ۔ جب خاندان سے ان کے رشتے آنے لگے تو انہوں نے اپنی ماں کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ وہ لڑکا رشتہ لانا چاہتا ہے، مگر میرے دادا، ابا اور سب تایا چاچو نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ان کی نظر میں کسی کو پسند کرنا گناہ کبیرہ تھا۔ وہ پھپھو کی شادی کسی لولے لنگڑے سے تو کر سکتے تھے، مگر ان کی پسند کے لڑکے سے نہیں کر سکتے تھے۔ میری پھپھو ضد میں آ گئیں تو باقی سب بھی ان کے اپنے ہی تھے۔ وہ اور زیادہ ان پر پابندیاں لگانے لگے
और इनका रिश्ता एक तलाक याफ्ता आदमी से तय कर दिया। इतनी जल्दी यही रिश्ता मैसर था। और फिर ये हुआ कि शादी वाले दिन मेरी फूफो भाग गईं। ये बात इतनी बड़ी थी कि लोगों से छुपाई नहीं जा सकती थी। तभी मेरे घर वालों ने ये बात मशहूर कर दी कि मेरी फूफो मर गई हैं और कब्रिस्तान में इसके नाम की कब्र बना दी। उस दिन जब मैं अपने अम्मा अब्बा के कमरे में गई तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मेरी फूफो की कब्र खाली है, क्योंकि मेरी फूफो जिंदा हैं। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त शौक में थी और इसने जो बात की इसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कुछ अर्सा पहले मेरी एक बहन भी मर गई थी। तो क्या वो वाकई मर गई थी, या ये एक सवाल था जो हम दोनों के दिमागों में था। मेरा यकीन मेरे घर वालों पर से उठ गया था, जो अपनी अना और इज़्ज़त की खातिर ख्वाजा सिरा के हवाले अपनी बेटी कर सकते थे, वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। घर से भागना गलत है, लेकिन जब बेटी ने आपको अपनी पसंद बताई है तो आप इस पर पाबंदियां लगाने से पहले एक बार इसकी खुशी से सोच लें। इसे एक मौका तो दें। इसे यूं किसी भी उल्टे सीधे शख्स से बांधने से बेहतर ये नहीं है कि एक गलत फैसला बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। मेरी बहन जिंदा थी या मर गई थी कोई नहीं जानता था, मगर ये बात तो तय थी कि बड़ों का किया हमेशा छोटों के आगे आता है। गलती दोनों लोगों की होती है। मेरी बहन का जवाब तो मेरे माँ बाप या मेरा वो शौहर ही दे सकता था। जब भी मैं अपने घर आई तो वो मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसके मुस्कुराने पर मैंने इसे घूर कर देखा तो इसने कहा कि अब तो सब हकीकत जान गई हो, अब क्यों नाराज़ हो। मैंने इसे कहा कि अगर तुम जज्बात में आकर वो बेडशीट नहीं हटाते तो मैं कभी नहीं जान सकती थी कि तुम मेरी फूफो के बेटे हो। हाँ, ये सच था। इसने ये बताया था कि इसके अब्बा बहुत अच्छे थे और माँ बाप दोनों ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, लेकिन इंतकाल से पहले मेरी माँ ने 2 काम किए थे। पहला काम इसने मुझे नहीं बताया, अलबत्ता दूसरी ख्वाहिश इनकी ये थी कि मैं इनके बेटे की दुल्हन बनूं। हाँ, वो कोई ख्वाजा सिरा नहीं था, बल्कि वो एक आम इंसान था, बाकी मर्दों की तरह। वो एक ऑफिसर था और एक केस के सिलसिले में वो यहाँ आया था और इसे मुझे देखते ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरे घर वालों के बारे में मालूमात लेने गया तो इसे झटका लगा कि मैं ही इसके मामू की बेटी हूँ। तभी इसने मेरा पीछा किया। तब मुझे पता चला कि वो सब मेरा वहम नहीं था, वो वाकई मेरा पीछा कर रहा था। फिर जब इसे मेरी शादी का पता चला तो वो बहुत उदास हुआ। तभी आखिरी बार मुझे देखने मेरे घर आया था, ख्वाजा सिरा बनकर। ये तो इसके ख्वाब में भी नहीं था कि मैं इसकी बीवी बन जाऊंगी। मैंने इसे कहा कि मेरी बहन के बारे में बताओ कि इसके साथ क्या हुआ है। तब इसने कहा कि ये बात हम तुम्हारे बाबा के सामने जाकर करेंगे। फिर वो मुझे मेरे घर लेकर गया तो इसे देखकर सब हैरान रह गए। फिर इसने वहाँ सबके सामने सब कुछ बताया और सबसे माफ़ी मांगी और मेरी बहन इसने भी भागकर शादी की थी, मगर वो गलत हाथों में पड़ गई और मर गई। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हुआ करती। अपनी औलाद को इतना हक दें कि वो खुलकर आपसे इजहार कर सकें। मेरे माँ बाप और बाकी सब अपनी बहन की बातें और तस्वीरें याद करके बहुत रोए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वही मुझे भी ये एहसास हुआ कि मोहब्बत अगर हो भी तो इसे इज्जत से आगे नहीं रखना चाहिए। घर से भागना कोई दानिशमंदी का सबूत तो नहीं है, लेकिन माँ बाप को ऐसे हालात नहीं पैदा करने चाहिए। मेरी बहन और फूफो की कहानी दोनों ही हमारे लिए सबक आमूज थी कि प्यार करना गलत नहीं, लेकिन इंतहाई कदम उठाना गलत है। अगर आप गलत हाथ में लग जाए तो मेरी बहन की तरह ऐसे ही दुनिया से चले जाओगे और आपके बाद आपके बाकी बहन भाई सारी ज़िंदगी बेएतबारी की मार खाएंगे। वही वालिदैन को भी चाहिए कि अना और ज़िद में आकर गलत फैसले ना करें। मैंने तो सब्र कर लिया था अपनी किस्मत पर, जैसे माँ बाप ने कहा मैंने किया, और आखिर में मेरी दुआएं रंग ले आईं। मेरा हमसफ़र ख्वाजा सिरा रूप धाड़ कर अपने काम सरअंजाम देता था। मुझे इस पर फ़ख्र था और अपनी किस्मत पर रश्क था। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। मैं तो ये बात भी सोच नहीं सकती थी कि मेरी कुर्बानी देने से मेरी बहनों के लिए आसानियाँ होंगी। सब कुछ भूल भाल कर, पुरानी बातों को भूल कर एक बार फिर से शुरुआत की। मेरे माँ बाप ने मेरे बहन भाइयों को वो सब दिया जिसके लिए कहीं ना कहीं वो तरसती आई थीं। मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया। अब कम से कम कोई लड़की घर से भागेगी तो नहीं, ना अना और इज्जत के नाम पर इसे किसी के भी पल्ले बांध दिया जाएगा, ना ही किसी बाप का सर शर्म से झुकेगा।
ماں باپ اور اولاد دونوں کو مل کر ہی یہ سب کرنا ہوگا۔ اعتماد ہی سب سے بڑی جیت ہے۔